الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم استقبال رمضان پر ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ جو ہمارے اوپر اور ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے، ہم کس طرح اس مہینے میں اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں اور کس طرح ہم اس مہینے میں اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو استقبال رمضان میں سب سے پہلی آیت جو ہے وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے کہ یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت، برکت اور اللہ رب العزت کے قرب کا مہینہ ہے۔ تو اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں بخیر و عافیت ہمیں رمضان تک پہنچائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس بات کا ہمیں درس دیتی ہے کہ کس قدر اشتیاق تھا اور کس قدر جو ہے محبت تھی رمضان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ 2 ماہ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں برکت کی دعا فرما رہے ہیں۔ اور اس حدیث سے ایک اور مسئلہ بھی استنباط ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں برکت کی دعا کر سکتا ہے، اور برکت کی دعا صرف اس نیت سے کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے اگر آپ لمبی عمر دیں اور میری عمر میں اضافہ فرمائیں، میری عمر میں برکت دیں، تو میں نیکی کے کام کر کے تاکہ آپ کو راضی کر سکوں۔ تو یہ کتنی خوش قسمتی والی بات ہے کہ اتنا عظیم الشان مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے اور ہم اس کی برکات کو، اس کے فیوزات کو اور اس کے انوارات کو ہم نہیں سمجھ رہے۔ تو بعض لوگ سوچتے ہیں شاید رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے وہ یہ عظمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر وہ عظمت و برکت کس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اس میں ہم تراویح پڑھیں گے، اس میں ہم روزہ رکھیں گے اور اس میں ہم یہ اعمال کریں گے۔ یہ ایک انتہائی عظمت والی چیز ہے۔ واقعتاً ان اعمال میں اللہ پاک نے یہ طاقت و قدرت رکھی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا اس سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے، اور وہ انعام کیا ہے دیکھتے ہیں ہم آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔